بلکہ اس کا لقب پڑ گیا، پھر معروف ہو گیا، تو اس کا نام کو ثابت بتایا جاتا ہے، اس کی کنیت ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکلا تھا بغل میں شری دبا کے، تو اس کی ماں سے پوچھا گیا بھائی کہاں ہے، تو اس نے کہا صاحب شرح و خرج، شری دبا کے بغل میں نکل گیا، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ اور یہ ایک شاعر ہے جس کو صعلوک شاعر کہتے ہیں، تعالیق جو شعرا تھے اس میں سے ایک شاعر یہ بھی تھا جو کہ اپنی تیز رفتاری کے اندر، تیز نگاہی میں بہت مشہور تھا۔ وہ کہتا ہے اذا المرء لم يحتل وقد جد جده، احتال یحتال احتیال کے معنی تدبیر کرنا ہوتا ہے، حیلہ اختیار کرنا۔ اذا المرء لم يحتل ایک انداز بیان سے، اذا المرء لم يدنس پڑھا ہوا آپ نے، لم يدنس من الام عرضه فكل رداء يرتدي منه، یہ انداز یہاں پر اذا المرء لم يحتل کب، وقت جد جدہ، جد جدہ جب کہ اس کا معاملہ سنگین ہو گیا ہو، کیا ہو گیا اس کا معاملہ؟ یہ ایک بلاغت کی زبان ہے جس کے اندر اسناد مجازی پائی جا رہی ہے، کیونکہ جدہ کا فاعل جدو تو بنے گا نہیں، جدہ فلان تو ہو سکتے ہیں، لیکن جدہ جدو بولنا یہ کہ فعل کی جو اسناد ہے اس کے مصدر جانب کر دی جائے تو یہ اسناد مجازی حقیقی نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں نے بلاغت کتاب میں پڑھا ہوگا، ایسا پڑھا ہوا جدہ جدو کا، گدہ گدو کا مثال دی گئی ہے، تو بولتے ہیں جن جنون بولتے ہیں، ایسی انداز کیا ہے بس جدہ جدو ہو گئے، یعنی جب کہ معاملہ سنگین ہو گیا ہو اور معاملہ بہت ہی سخت ہو گیا ہو، یعنی بہت ناقابل برداشت ہو، ناخوشگوار ہو، یعنی ناخوشگوار معاملے کے پیش آنے کے وقت، معاملے کے سنگین ہو جانے یا پانی کے سر سے اوپر گزر جانے کے وقت بھی اگر آدمی تدبیر نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ اضاع، اضاعنی اضاع امرہ آگے جو آ رہا ہے مفعول بھی، وقاسہ یعنی قاسہ امرہ، تو یہاں پر ایک فعل اضاع استعمال کیا گیا، دوسرا فعل قاسہ، اور دونوں کا مفعول امرہ لے کے آ رہے ہیں، تو یہاں پر کیا تنازع پہلے نہیں پایا جائے گا؟ ہم لوگ خالی جاتے لوگ پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ تنازع پہلے لکھا گیا تھا تو ہم اس کو کب پڑھتے ہیں؟ تو یہاں بھی دونوں دو فعل ہیں اور دونوں ایک ہی مفعول کو چاہ رہے ہیں، اضاع امرہ وقاسہ امرہ، تو وہ اپنے معاملے کو ضائع برباد کر دے گا اور اپنے معاملے کی سختی کو جھیلے گا، اس سے جوجھے گا، الجھے گا۔ قاسہ مطلب ہے سختی جھیلنا، کڑواہٹ کو، سختی کو برداشت کرنا۔ قاسہ کہتا ہوا یقاسی مرارت الفقر، وہ فقیری کی تلخی کو جھیل رہا ہے، اس کو بھگت رہا ہے، تو یہ اضاع امرہ وقاسہ امرہ، تو اپنے معاملے کو ضائع برباد کرے گا اور اس کی سختی سے جوجھے گا اور اس کو برداشت کرے گا۔ کب کرے گا؟ وَهُوَ مُدْبِرٌ، جب کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ پیٹ پھیر کر چلا جائے گا۔ یعنی آدمی اگر بر وقت جب کہ پانی سر سے اوپر گزر گیا ہو اور معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا ہو، اس وقت بھی تدبیر اختیار نہیں کرے گا تو اب یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ اس طرح اس کو برباد کر دے گا اور پھر اس کی سختی کو جھیلے گا اور پھر دو چار ہو گئے قاسہ۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرا شخص کون ہوتا ہے؟ ولیکن اخو الحزم الذی لیس نازلا به الخطب الا وهو للقصد مبصر۔ اخو الحزم کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن کہ حازم جو دور اندیش ہے، مضبوط ارادہ ہے، سخت اور ٹھوس انسان ہے، ایسا دور اندیش ہوشمند شخص جو کہ بہت ہی سخت مضبوط ارادے کا مالک ہے، اس پر جو کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اس میں اس کو اپنا معاملہ نظر آتا ہے، وہ اپنے راہ اعتدال کو اس وقت دیکھتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے۔ وَهُوَ مُبْصِرٌ لِلْقَصْدِ ہے، وہ لِلْقَصْدِ مبصر، وَهُوَ مُبْصِرٌ لِلْقَصْدِ، القصد مانے کیا ہو گیا؟
درمیانی راہ، بیچ کا راستہ، درمیانی راستہ. اور الخط جمع خطوب بنے مصیبت کے، ایسی مصیبت جو ناقابل برداشت، ایسا معاملہ جو کہ ناقابل برداشت کو گوارا ہو، اس کو خط بولتے ہیں. لا لیس نازلا بالخط، نہیں اترتا ہے اس پر کوئی مشکل مسئلہ، نہیں اترتی تو کوئی مصیبت، مگر یہ کہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا راہ اعتدال کو، درمیان کی راہ کو. یہ اس کا ترجمہ لفظی کر دیا گیا تاکہ آپ لوگ اس سے مطلب نکال لیں، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اس طرح ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں صرف اس کی بات بتائی گئی ہے جو دور دیش ہے، سخت اور مضبوط ارادے کا مالک ہے، اس پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہکا بکا نہیں رہ جاتا، حیران و پریشان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس وقت بھی اس کو راہ راست نظر آتی ہے کہ ہمیں اس راہ پہ چل کے آگے نکلنا ہے. وہ بھٹکتا نہیں ہے اور ٹامک گوئیاں نہیں مارتا. یہ اتنی بات کہنا چاہ رہے ہیں. تو تعریف اس کی کر رہا ہے جو کہ ایسے مشکل مسئلے کے وقت بھی اپنے ہوش حواس کو گم نہیں کر دیتا، اپنے عقل کو ٹھکانے رکھتا ہے، حواس کو بجا رکھتا ہے. یہ الا وهو مبصر القصد ہے کہ اس کو ایسے حالات میں بھی اپنی راہ دکھائی پڑتی ہے، ورنہ لوگوں کی آئی ہوئی عقل بھی چلی جاتی ہے اور لوگوں کے حواس ٹھکانے پہ نہیں رہتے. اخو الحزم مضبوط اور مضبوط عقل مند دور اندیش محتاط انسان کون ہوگا؟ اس پر جو بھی مصیبت آئے تو اس پر اس کو اپنا صحیح راستہ نظر آئے، ورنہ وہ دور اندیش نہیں ہے بلکہ ناعاقبت اندیش کے رہے گا. اب اس میں جو ہے لیس نازلا بالخطو الا وهو القصد. اننی امرؤ لیس نازلا بالخطو الا وانا للقصد مبصر. اب بھی تعریفیں بول سکتے ہیں آپ، تبدیل تھوڑا کریے کرتا ہے. اننی امرؤ لیس نازلا بالخطو الا وانا للقصد مبصر. کوئی تبدیلی کی جملہ آپ نے اپنے لیے بنا لیا؟ نہیں بنا لیا. ایسے ہی تبدیلی کر کے جملے اپنے بنانے چاہیے انسان کو. اس سے لکھنا آتا ہے، بولنا آتا ہے، استعمال کرنا آتا ہے. ورنہ کیا ہوا، خالی ایک شاید اپنی تعریف ایک بات کہہ رہے ہیں. اور اس میں ایک آپ کے لیے پیغام بھی ہے. فضا کا قریع الدہر، ذاکہ یعنی ذاک الرجل الحازم هو قریع الدہر. اور ذر کیا، وہ سردار زمانہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سردار زمانہ، وہ امام دورہ ہے، وہ تجربہ کار ہے، واقف کار ہے، وہ امیر الجیش ہے، وہ قائد و سلطے سالار ہے. وہ سب کے سب معنی کیا جب قری کے معنی قری القدیمہ بنے رئیس القدیمہ کے معنی میں، یعنی جو سلطے سالار ہوا. اور جو قری دور کا جو بہت تجربے کار واقف کار ہو گیا قری ہوتا ہے. اسی طرح جو سردار ہوتا ہے اس کو بھی قری ہم کہتے ہیں. تو یہ سردار دورہ ہے، امام زمانہ ہے. معاش یعنی حقل المعاش ہے. حقل معنی کثیر الحیلۃ، بڑا تدبیر ہیلے گر ہوتا ہے اور تدبیر باز ہوتا ہے. ہیلے باز اور تدبیر باز ہوتا ہے. کب؟ معاش، جب تک زندہ رہتا ہے. یہ ماں نافیہ نہیں ہے، زندہ رہا کے والے نہیں، کیونکہ معاش مانے جب تک وہ زندہ رہے گا. ما عشت مانے کیا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں. ما بقیت مانے جب تک میں زندہ ہوں. ما دمت حیا مانے تک میں زندہ ہوں. سب کے معنی یہ ہوتے ہیں، ما بقیت، ما حییت، ما دمت حیا و ما عشت. ما عشت مانے کیا ہوں گے؟ تو میں زندہ ہوں. تو حول بنائے حیلت سے، یہ معنی کیا ہوں گے؟ کثیر الحیلت. معنی کیا ہوئیں گے؟ حول، یعنی وہ قریع یعنی وحول معاش. جب تک وہ زندہ رہے گا وہ ہیلے باز بنا رہے گا، صاحب تدبیر بنا رہتا ہے. وہ اس کی تدبیر ضائع نہیں جاتی، وہ تدبیر سے عاجز نہیں ہوتا کہ بوڑھا ہو گیا کیا ہے تدبیر سے عاجز ہے، کچھ کر نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. جب تک اس کی جان میں جان ہے وہ ہیلہ گر ہے، ہیلے باز ہے. اور اس کی گزار کرتا ہے کس طرح؟ اذا سد منہ منخر جیش منخر. سد فعل ماضی مجهول ہے، یہ سد سدن یعنی بند کر دینا. جب اس کی کوئی ایک راہ بند کر دیا جائے، منخر کا نتنا ہوتا ہے، اس سے آدمی سانس لیتا ہے. اگر ایک نتنا میں دوسرا اس کو کھول دیا جائے، یہ کہ اگر ایک راہ خلاصی اور
رستگاری اس پر بند ہوتی ہے تو دوسری راہ خلاصی اس کے لیے کھل جاتی ہے. یعنی حرکت پہ جانا، جوش پہ جانا. جاشا منصور دیکھیے چلے آ رہے ہیں اس وقت. کہاں جا رہے ہیں؟ حضور سر اٹھائے ہوئے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں حضور پر نور؟ جی اتنا لمبا اتنا کرتے آدھے گھنٹے لگا کے. تو ادھر سد منہ منصور الجاشا، جب اس کی کے لیے کوئی ایک راہ بند ہوتی ہے تو اس کے لیے دوسری راہ کھل جاتی ہے. جاشا یہی ہوتا ہے آدمی کے ہیلے گر ہونے کی لگو. ایک راستہ بند ہے، دوسرا راستہ کھلا ہوا ہے. وہ کون ہو؟ جو سردار زمانہ ہے، امام دورہ ہے، اس کے لیے جو جب تک رہے گا تدبیر باز بن کے رہے گا، ہیلہ گر بن کے رہے گا. اور جب کوئی ایک راہ بند ہوگی خلاصی اور رستگاری کی تو دوسری راہ اس کے لیے کھل جائے گی. اب کہتے ہیں ادھر سد منی منخر جاشا لی منخر بول سکتے ہیں، اپنے لیے بول سکتے ہیں. ادھر سد من کا منخر جاشا لگا منخر آخر. بولی استعمال کر لیجیے. اقول للحیان، لحیان قبیلے کا نام ہے. یعنی کنت اقول للحیان، میں قبیلے لحیان سے کہہ رہا تھا. وقد سفرت لهم بطابی، سفر یسفر سفر کی مطلب خالی ہونا. اور وقف کی جمع وقاب اور اوقف آتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مشق کے. مشق کو مشکیزہ بھی بولتے ہیں. ایک چمڑے کا ایک سامان ہوتا ہے کہ اس کو سی کے اس میں پانی بھر لیتے ہیں تو یہ قربہ و شنہ ہو جاتا ہے. اس میں دودھ اور شہد رکھ لیجیے تو یہ وقف بن جاتا ہے. اس میں گھی رکھ لیجیے اسی کو نحل بولتے ہیں. لیکن درد ہو گیا وہ چمڑا ہوتا ہے. چمڑے کو دباوت دینے کے بعد اس کو سی کے تیار کر لیتے ہیں. اس کا پھر منہ کھلا ہوتا ہے، اس سے پانی بھرتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، جو بھی ہو. وہ پہلے زمانے میں، آج کل یہ تھا کہ آپ کے پاس تھرمس ہے، بوتل ہے، آپ کے پاس چھڑ کھانا ہے. پہلے سب چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. پانی کے لیے، پینے کے لیے بھی، دودھ کے لیے بھی، سب کے لیے بھی یہی برتن استعمال کرتے تھے. اب مضروب کے اعتبار سے ظرف کا نام بدلتا تھا. یہ رکھا ہے تو اس کو نحیل، دودھ ہے تو وقب، شہد ہے تو وقب، پانی ہے تو شدت یا قربت بولیں گے. تو اب اگر اس کے لفظ بنیں گے تو سمجھو نا، جبکہ ان کی خاطر یا ان کی وجہ سے میرے مشکیزیں خالی ہو گئے تھے. وہ یہ تھا کہ یہ جو طاقت شرط دانی ثابت فہمی، یہ قبیلہ بنو لحیان کے جو کہ بنو حذیل کا علاقہ تھا، وہاں پر یہ شہر توڑنے کے لیے گیا تھا. تو انہی بنو لحیان کے لوگوں نے اس کی راہیں مسدود کر دیں اور کہا کہ یہ پہاڑی راستے پر تھا تو راستہ بند کر دیا، اور کہا اس سے کہ تم گرفتاری دو ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دے دو. دو کام ہیں، گرفتار ہو کے ہمارے پاس آؤ یا اپنی جان سے ہاتھ دھو لو. اس موقع بات ہو رہی ہے. تو وقت سفید گزاری، جبکہ اگر اس کی لفظی معنی کریں گے تو ان کی وجہ سے میرے مشکیزیں خالی ہو گئے تھے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا نہیں آگے ہما مقتطع اما استعار منت، کہ دو باتیں ہیں، یا تو گرفتاری، اسرا یاسر انہوں نے گرفتار کرنا، اور منا اور احسان مندی، یعنی ہم تم کو گرفتار کرو گے یا پھر رہائی کا احسان جتلاؤ گے. وہ اما دمن یا میری جان لے لو گے. اور جان لینا کیا ہے؟ والقتل بالحر اشدر، مرد شریف و عدالت کے لیے مقبول ہونا اس کے زیادہ شان ہوتا ہے اور اس کی زیادہ مدد. یہ دو باتیں وہ کیا رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم گرفتاری دو یا اپنی جان سے ہاتھ دو. یہ کب انہوں نے، میں ان سے اب جواب میں کیا آگے جاؤں گا، بھاگے آگے. تو یہ تھا کہ اقول للحیان میں لحیان کو اس وقت کہہ رہا تھا کہ جبکہ ان کی وجہ سے میرے مشکیزیں خالی ہو گئے. تو اس نے یہ کہا کہ دو باتیں تو یہ ہیں، لیکن ایک بات اور ہے جس کی خاطر، جس کے بارے میں سوچ وچار کر رہا ہوں، اپنی رائے پر عمل کر رہا ہوں، یعنی اپنی رائے کو گھما رہا ہوں اور اس پر سوچ وچار کر رہا ہوں. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو اس نے کیا تھا، اس رائے پر، اس پر یہ عمل کیا کہ اس نے اپنے مشکیزے میں جتنا شہد تھا اس کو چٹان پر بہا دیا.
اور اس کے بعد اس میں ہوا بھر کے مشکل کا منہ باندھا اور پھر مشق کو اپنے سینے میں باندھ کر اس نے پہاڑ سے نیچے کی جانب پھسلنا شروع کیا۔ اب یہ اتنا خطرناک اقدام تھا کہ اگر کوئی بیچ میں سخت چٹان آتی اس کا سر کیا ہوتا ہے، چونکہ منہ آگے تھا پیر پیچھے تھے، اب کوئی چٹان آتی اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا، مر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مرنا اپنے ہاتھوں یہ زیادہ ہلکا ہے ان کے ہاتھوں میں مرنے سے، ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنے مشکیزے کو خالی کر دیا۔ چٹان بھی چکنی ہوتی ہے اور شہد بھی چکنا ہوتا ہے، دو چیز ملے گی جلدی پھسلے گا۔ تو پھسل کے وہ اتنی دور چلا گیا کہ وہ سارے ان کے اور اس درمیان 3 دن کا فاصلہ ہو گیا، مسافت اتنی طویل۔ تو یہ اس نے اپنی ذہانت، عقل مندی اور ہوش مندی کی وجہ سے اس نے ایسے وقت میں ہیلا کیا تھا جب کہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا کہ اگر اس وقت یہ تدبیر نہ کرتا تو اس کی جان چلی جاتی یا ان کے ہاتھوں یا گرفتار ہو جاتا، اور پھر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اس نے یہ ہوشیاری عقل مندی کی کہ اس نے کہا شاید جاتا ہے جائے، برباد ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ہم کو جان کو بچانا ہے۔ تو اوپر وہ پھسلتا بالکل پہاڑ کی چوٹی سے لے کے دامن کومر پہنچ گیا۔ اس کا دستائی کر رہا ہے وہ۔ تو اس کے لفظی معنی کیا ہوئے گے؟ ان کی وجہ سے خالی ہو گئے مشکل، یہ لفظی معنی کا خیال کرتے ہیں۔ اور اگر انسان کے جسم کو مجازن مشکیزہ قرار دیا جائے، جیسے مشق میں ہوا بھرتے ہیں، ایسے انسان کے جسم میں روح کی ہوا بھری ہوتی ہے، وہ ہوا نکل جاتی ہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ غبارے کی ہوا نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مشک جاتا ہے۔ ایسے انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ تو اب یہ سفرت کا مطابق کا مطلب ہو جائے گا مجازن کہ میں قریب بہلاکت ہو گیا تھا، جا بنا ہو گیا، یعنی میری جان نکلی جا رہی تھی، قریب تک وہ جان نکل جائے، لیکن ایسے وقتی میں کب کرا تھا ان سے جب میری جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ یومی ضیق الجحر معمل، اور میرا دن تنگ سوراخ والا تھا، یعنی بہت ہی تنگ تھا، پریشان کن تھا۔ معمل مانے وحشتناک تھا، خطرناک تھا، غیر محفوظ تھا۔ معمل کے معنی غیر محفوظ کے کہہ سکتے ہیں، اور جس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، جو وحشتناک ہو، خطرناک ہو، عیبدار ہو۔ یعنی یہ جو میرا دن تھا بہت ہی تنگ و تاریک تھا، بہت ہی دشوار و مشکل تھا، اور بالکل میری جان پہ بن آئی تھی، میں بالکل قریب بہلاکت و جان بلب ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی میں ان سے کہہ رہا تھا، کس سے کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہما خودکتا، اصل خودکتانی ہے، کیونکہ ہما مبتدا ہے، خودکتانی تسنیہ حالت رفیع میں نون کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر نون یہاں لکھ دیتے یا شعر میں استعمال کرتے تو شعر ناموضوع ہو جاتا۔ تو یہاں پر بغیر کسی اور وجہ کے کہ جس کی وجہ سے نون کا حذف جائز ہوتا، یہاں پہ نون کو گرا دیا گیا ہے، صرف ضرورت شعری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قاعدہ نہیں ہے نحوی اعتبار سے کہ اس کو گرانا جائز ہو۔ بالکل اگر نثر میں کہیں ناجائز قرار دیا جائے گا، کیا نثر میں کوئی ہما خطا بولے گا تو ناجائز ہوگا کہنا، لیکن شعر کی مجبوری ہے شاعر کی کہ یہاں پر خودکتانی کہہ دے گا تو شعر ناموضوع ہو جائے گا، اس لیے اس نے نون کو یہاں پر گرا دیا، کیونکہ سمجھدار سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خودکتانی تھا، نون گر گیا ہے۔ تو یہ دو تجویز ہے، دو رائے ہیں، کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، اما اثار، اما تفصیل کے لیے آتا ہے، یا تو گرفتاری وزیری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احسان مندی کا بوجھ ہے کہ احسان مجھ کو گرفتار کریں گے پھر رہا کرنے کا احسان جتائیں گے۔ وہ اما دم، یعنی وہ اما سب کو زمین، یا پھر خون بہایا جائے گا میرا، میری خون ایسی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو قتل آ رہا ہے وہ مارنے کے معنی میں نہیں بلکہ مرنے کے یا مارے جانے کے معنی۔ اس طرح فعل معروف کا مصدر آتا ہے، ایسے ہی فعل مجہول کا بھی قتل یقتل قتل کو بھی مصدر آئے گا، جسے قتل ہے قتل، تو قاتل کے لیے بھی قتل بولیں گے اور مقتول کے لیے بھی قتل، مقتول قتل ہوا اور قاتل نے قتل کیا، اور مقتول ہونا مراد ہے۔ یہ ہے اجدر بالحر، القتل مبتدا ہے، اجدر اس کی خبر ہے، اور بالحر کا تعلق اجدر سے ہوگا، یعنی اجدر بالحر، انت جدیر بسنا جو لیں گے تو بتایا تھا نہیں بالکل نہیں، نہ پھر جدیر ہو،
اور یہ جو مقبول ہونے کا عمل ہے وہ مرد شریف و عورت کے زیادہ شایان شان ہے، اس کی ضرورت. ایک مرد شریف و عورت مر جائے تو بالکل اس کو زیب دینے والی بات ہے اور اس کے شایان شان بات ہے کہ مر جائے، مارا جائے. مارا جانا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کیوں نہیں مارا کیا ہوا؟ مارا وہی جاتا ہے جو مقابلے میں مرتا ہے، اور جو گھر بیٹھے کا مارا جائے گا. تو مقبول ہونا بھی کیا ہے؟ ایک شرف ہوتا ہے، ایک بڑی بات ہوتی ہے. وہ یعنی وہ ہونا کا خود تو ہے، وہ اخرا یعنی وہ ہونا کا خود کا تو اخرا. اور ایک اور تجویز ہے، ایک اور رائے ہے، اصاد النفس عنہا، جس کے بارے میں غور فکر کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ غور و فکر. یہ سارا میں اپنی رائے کو گھما رہا ہوں، چلا رہا ہوں، یعنی میں اس کے بارے میں سوچ وچار کر رہا ہوں. وَإِنَّهَا لَمَوْرِدُ حَسْبٍ، اور یہی بات راہ دانش مندی ہے. مورد مانے گھاٹ پر جانے کا راستہ، اور مصب مانے گھاٹ سے واپسی کا راستہ. تو یہی وہ راستہ ہے جہاں سے دانش مندی آتی اور جاتی ہے، بشرطے کہ میں اس تجویز پر عمل کروں. ان باتوں نے ان فعلتو ذالک، اگر میں ایسا کر لوں، یعنی جو میں سوچ رہا ہوں اس تدبیر کے بارے میں، اگر میں اس کو رو عمل لے آؤں، اس کو عمل جمع پہنا دوں، تو پھر یہی سمجھداری کی بات ہے. ٹھیک ہے، سمجھداری کی بات. انہوں نے کہا ہے یہی راہ دانش مندی ہے جس سے آتی دانش مندی اور جاتی ہے، یعنی اس کی آمد و رفت کا راستہ یہی بات ہے. یعنی اس پر ہم اگر عمل کر لیں گے تو یہی تقاضۂ دانش مندی کی تکمیل ہوگی. کتنی بار چاہیے؟ وَإِنَّهَا لَمَوْرِدُ حَسْبٍ إِنْ فَعَلْتُ مَصْدَرٌ، إِنَّ هَذَا لَمَوْرِدُ حَسْبٍ وَمَصْدَرُ حَسْبٍ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ. یہی سمجھداری کی بات ہے اگر کوئی اس کو بند کر دو. اب اس تجویز کی تفصیل کر رہا ہے. اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ فرشت لها، اس تجویز کی خاطر میں نے کیا کیا، یعنی اس کی تعمیل کے لیے میں نے اپنے سینے کو بچھا دیا. تو کیا ہوتا ہے؟ بچھا دینا. فراش ہوتے بستر میں جو بچھا دے، بچھونا بچھایا جاتا ہے. میں نے اس کی تعمیل کے لیے اپنے سینے کو کہاں بچھا دیا؟ پہاڑ پر بچھا دیا. بدل علی الصفا، یہ سینہ پہاڑ پر سے کیا ہو گیا؟ پھسل گیا. صفا ایک پتھر پہ چڑھنا نہیں ہے، صفا جو بولتے ہیں. بِهِ جُعْلٌ عَبْدٌ وَمَدْلٌ مُخَصَّرٌ. اب بِهِ سے مراد اگر آپ مان لیں صفا، اس پہاڑ پر کیا تھا؟ ایک بھاری بھرکم سینہ ہے. جُعْلُ جمع جاجی بنے سینہ ہوتا ہے، اور اب مانے موٹا زیادہ بھاری بھرکم. بِهِ جُعْلٌ، تو میں جو سینہ پہاڑ سے پھسلا تھا تو اس پہاڑ پر کیا تھا؟ ایک بھاری بھرکم سینہ تھا. اگر سینہ کا دبلا پتلا ہوتا ہے تو اس میں تحمل کی صلاحیت نہ ہوتی، کیونکہ اس کو پورا بوجھ پڑتا نہیں. دبلا پتلا کمزور سا سینہ ہوتا ہے، یہ تک بھاری بھرکم سینہ تھا اور اسی پر بوجھ تھا. اور اس کی جو کمر تھی وہ بھاری بھرکم نہیں تھی بلکہ پتلی تھی. تو مردوں کی کمر جو پتلی ہو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے عربوں کے یہاں خاص طور سے. عربوں کے یہاں خاص طور سے مرد کا پتلی کمر والا ہونا قابل تعریف ایک وصف ہے. تو اس چٹان پر ایک بھاری بھرکم سینہ تھا اور ایک چھیری اور دبلی پتلی کمر تھی، مکتوب مخصر ہوتی ہے. اگر اس کے برخلاف ہوتا، کمر بھاری ہوتی سینہ ہلکا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ یہ چاروں خانے چت گرتا جاتے، کیونکہ اوپر بوجھ زیادہ ہے اور نیچے کم ہے. بعض لوگ کے پیر کمزور ہو جاتے ہیں، جسم بھاری ہوتا ہے. یعنی اوپر کا جسم اتنا بھاری ہے کہ ان کے پیر اس کے جسم کو اٹھا نہیں پاتے، دوڑا جاتے ہیں یا چل نہیں پاتے. تو اس کا معاملہ بھی بخلاف تھا. اس کا سینہ بھاری بھرکم تھا اور کمر پتلی تھی. اور یہ عربوں کے یہاں یہ چیز ممدوح ہے. ان کے یہاں عورتوں کے لیے چیز ممدوح تھی کہ عورتیں بھاری بھرکم ہوں، ان کی کمر نکلی ہوئی، کمر مانند کمرہ ہو ایسی کمر ان کی ہوتی تھی. ان فلانۃ تقبل فی 4 وتدبر ب8. جب وہ چلتی ہے تو سامنے
وہ 4 بل پڑتے ہیں اور پیچھے چلنے میں اس کے 8 بل پڑ جاتے ہیں. وہ کیا ہے اس کے موٹاپے کی وجہ سے. اس کو بہت پسند کرتے تھے عرب لوگ ایسی بھاری بلوں کو جس کی کمر بھاری ہوتی تھی. لیکن یہ ان کے بارے میں مردوں کے لیے تھا کہ مردوں کی کمر پتلی ہو اور سینہ بھاری ہو. تو یہ چٹان پر سے وہ کیا ہوئی پسینہ پھسل گیا اور اس چٹان پر ایک سینہ تھا کہ جو بھاری ہوا کرتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سینے کے ساتھ ایک سینہ بھاری تھا. تو یہ تکلف بلاولی کا ہوتا ہے. اور اپنی کمر فخالت سهل الارض لم يفتح السفر به قدحة خالت میں نے مل جانا تھا آپ مخالط سے یعنی خالت الصدر سهل الارض یہ سینہ ہموار زمین پر یا میدانی علاقے میں جا کے مل گیا. جو پہاڑ کی چوٹی تھی اس کے بعد آتا ہے دامن کوہ جو میدانی علاقہ اس کا سال. تو سال کا لفظ بمقابلے جبل بولتے ہیں. جبل یعنی پہاڑ ہل اور ماؤنٹین کا عربی میں. اور اس کے مقابلے میں عربی میں سال ہوتا ہے جس کو صرف پلین بولتے ہیں. پلین ایریا ہوتا ہے میدانی علاقہ. یہ سال علاقہ بات کیا ہے جو زمین کا میدانی علاقہ تھا وہ سینہ وہاں جا کے لگ گیا یعنی میں پہاڑ سے نیچے اتر آیا. کہتا تھا لم یقطع السفر لم یقطع پہلے بارے مجموع ہے اور قدحتن آگے مفعول مطلق آ رہا ہے بین تاکید کری بین عدد کے لیے. قدحتن میں تائے مرہ مان لیجیے کہ اس چٹان نے اس پر ایک بھی خراش نہیں لگائی. کیا سینہ مل گیا میدانی زمین سے میدانی علاقے سے اس حال میں کہ اس سینے پر پہاڑ نے چٹان نے ایک بھی خراش نہیں لگائی تھی. لم یقطع السفر قدحة بالصدر. اب جب اتر رہا تھا تو موت کی دیوی کو یہ انتظار تھا کہ یہ جو بھینٹ ہمارے نام چڑھ جائے گا یہ بلی کا بکرا بن جائے گا کیونکہ پہاڑ سے نیچے آنے والا اس طرح بچہ تو ہے. موت کو انتظار تھا کہ ہم کو شکار ملنے والا ہے لیکن وہ شکار اس کے ہاتھ لگا نہیں. تو کہتا ہے والموت خذیان. خذیان فعلان کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے. خذیان کے معنی شرمندہ کے بھی آتے ہیں اور خذیان میں رسوا بھی ہو سکتے ہیں. خذیہ یافتہ خذیہ کے معنی رسوا ہونا ہوتا ہے اور خذیہ خذائے معنی شرمندہ ہونا ہوتا ہے. یعنی والموت خذیان ينظر اور موت خسیانی بلی بن کے دیکھ رہی تھی یعنی وہ بہت ہی رسوا و شرمندہ تھی. رسوا شدہ بن کر اس منظر کو دیکھ رہی تھی. یعنی یہ جو شکار تھا اس کے ہاتھ سے نکل گیا یعنی میں موت کے منہ میں جانے سے اس کا لقمہ بننے سے بچ گیا. اب کہتا ہے کہ افتو بربند سے قل تو ہے آبا یہو اوبن اور ایاب نے لوٹ کر آنا. افتو علاوہ نے افتو علاوہ کے معنی میں یہ فہم سمجھ کے معنی میں نہیں ہے پر یہ اس کے قبیلے کا نام ہے جو شاید فہمی ہے ثابت ہے فہمی. تو میں اپنے قبیلے فہم کے پاس پلٹ کر آ گیا. ولم اکو آئب یہ آئب جو ہے وہی اس میں فائل ہے افتو سے اب اسے افتو آئب حالانکہ میں آنے والا. آئبون تائبون پڑھا ہے وہی آئب. تو لم اکو آئب میں تو پلٹ کر آنے والا نہیں تھا. حالات ایسے نہیں تھے کہ میری واپسی ممکن ہوتی لیکن میں بھی پلٹ کر آ گیا. وکم مثلھا اور جیسے کتنے واقعات ہیں حادثات ہیں فارق کو ہاں جن کو میں نے چھوڑا ہے اس حال میں وہی تصفر کہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. سفر یسفر سفر کیا ہوتے ہیں سیٹی بنا ہوتا ہے سیٹی بجانا. اب میں نے کیسے بن گئے افسوس کے جب آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز ایسے وقت نکل جائے جب کہ اس کے ہاتھ لگنے والی تھی اور اس تک وہ پہنچنے والا تھا اس کو پکڑنے والا تھا اور پھر وہ جہاں سے نکل جائے تب وہ افسوس سے کہتے ہیں سیڑھی سے ہوتی ہے. آپ اتر رہے ہو پل سے اور ٹرین چل پڑے اور آپ جب تک پہنچے ٹرین آپ کے بس سے نکل جائے اور آپ چڑھ نہیں پائے تب کہتے ہیں جو سیڑھی آواز نکلتی ہے یہ سیڑھی ہے یہ افسوس کی سیڑھی ہوتی ہے. تو یہ ہے وکم مثل ایسے یعنی کتنے سے واقعہ سے فرق ہوا ان کو میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اظہار افسوس کرے یعنی افسوس کے بارے ان کے منہ سے سیڑھی بج رہی تھی کہ یہ کیا ہوا میرے ہاتھ سے میرا شکار نکل گیا.
लाओ ये किताब लो। تاثیر القرآن الکریم. بسم الله الرحمن الرحيم.